تاخن اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئیں اور ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمایاں اہم تھا، نفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حامل۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقا ودوام، آقا کے دین اور اب کی سنت مبارکہ کی حیات جاودہ کے راز پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاخن اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت امام حسین کا واقعہ کئی اعتبار سے باقی تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے۔ اس کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اب خانوادہ رسول کے چشم و چراغ تھے، اور ایسے چشم و چراغ کے جنہوں نے بارگاہ رسالت کی گود میں پرورش پائی تھی، اب کے مبارک کاندھوں پر سواری کی تھی، اب کے لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا تھا، اور جنہیں نبا کریم کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا، اس لیے غربت، پردیس اور مظلومیت کی حالت میں یزیدیوں کے ہاتھوں شہادت باقی شہادتوں پر ایک نمایاں فوقیت اور برتری رکھتی ہے۔ خلافت راشدہ کی مدت۔ حضور نبی اکرم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کی پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی۔ حضرت سفینہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نے فرمایا، میری امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ حضور نبی اکرم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ اب کے بعد 30 سال تک ہوگی، اس کے بعد دور ملوکت کا آغاز ہوگا۔ خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت بدل دیا جائے گا، اور امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار کی جو شکل رائج پائے گی وہ ملوکیت کی صورت میں ہوگی۔ حضور اکرم کا پیشین گوئی کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق 2 برس 3 ماہ 10 دن تک تخت خلافت پر فائز رہے، پھر خلفاء ثانی حضرت عمر فاروق نے 10 برس 6 ماہ اور 4 دن تک اس منصب کو زینت بخشی، پھر خلفاء ثالث یعنی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کا دور آیا۔ اب 11 برس 11 ماہ اور 28 دن تک خلیفہ رہے۔ اب کے بعد خلفاء چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ 4 برس 9 ماہ تک اس اعلیٰ منصب پر فائز رہے، اور اب تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے، بڑی جان فشانی، جرأت و ہمت اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔ اب کی شہادت کے بعد اب کے صاحبزادے حضرت امام حسین نے یہ عہدہ سنبھالا اور تقریباً 6 ماہ اس منصب پر فائز رہے۔ سیدنا امام حسین کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے 30 برس تک مشتمل یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی شان خدا کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی مکشام میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا اور حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہ کیا۔ اس پر امت مسلمہ متفق رہی ہے کہ خلافت بہر طور حضرت علی کا حق تھا۔ اب ہی خلفاء برحق اور خلفاء راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ فیصلہ ائمہ اہل سنت کے ہاں اجتہادی خطا کے طور پر لیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اجتہاد کا مطلب ہے کہ زمانے کے مطابق علماء امت کا مل کر ایسا فیصلہ کرنا جو امت کے لیے آسانی کرے مگر وہ شرع کے خلاف نہ ہو۔ اگر وہاں ایسا فیصلہ ہو جائے جو کسی کو تو فائدہ دینے کے لیے ہو مگر وہ امت کے لیے نقصان دہ ہو تو وہ اجتہاد غلط تھا، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی اور اس سے نقصان بھی ہونے کا خطرہ تھا۔ علامہ تفتازانی لکھتے ہیں، اہل حق کا ایک بات پر اتفاق ہے کہ اس پورے معاملے میں حضرت علی درست تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے جداگانہ اعلان حکومت کے بعد حضرت علی کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، جو کہ حضرت علی کی زندگی میں جاری رہا، جس کے نتیجے میں جن جمل اور جن سفین جیسے چھوٹے بڑے مرکے ہوئے، اور پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین جب مسند خلافت پر بیٹھے تو امیر معاویہ نے ان کی خلافت کو بھی تسلیم نہ کیا۔ اس طرح مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان اختلاف قائم رہا۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حضرت امام حسین نے 6 ماہ میں ہی چند شرائط پر مسند خلافت چھوڑ کر امیر معاویہ کو مسلمانوں کا امیر تسلیم کر لیا۔ مرکز خلافت کی کوفہ منتقلی۔ حضرت علی نے اپنے دور میں تخت خلافت مدینہ منورہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کا دارالحکومت دمشق تھا، جو کہ مدینہ سے بہت دور اور لمبی مسافت پر تھا۔ اس قدر دور رہ کر پوری خلافت کے انتظام و انصرام میں دشواری ہوتی تھی، اس لیے اس دشواری اور اس علاقے میں ہونے والی مسلسل بغاوتوں پر قابو پانے کے پیش نظر اپنے دارالحکومت
کوفہ کو منتخب فرمایا۔ جب حضرت علی نے اپنی خلافت کا مرکز کوفہ قرار دیا تو وہ جو خود کو شیعان علی، حضرت علی کا گروہ کہلانے والے تھے، ہر طرف سے سمٹ کر حضرت علی کے قرب کے خیال سے کوفہ میں جمع ہونے لگے، اور کثرت کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں سکونت اور رہائش اختیار کی، اور اس طرح کوفہ شیعان علی کا مرکز بن گیا۔ اس دور میں 4 جماعتیں وجود میں ہیں، جن میں سے ایک جماعت ایسی تھی جس نے کھل کر حضرت علی کی حمایت کی اور بنو امیہ اور دیگر شخصیات کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس جماعت نے خود کو شیعان کی جماعت قرار دیا۔ وہ اسی سیاسی حمایت کی بنا پر آگے چل کر جماعت شیعان علی قرار پائی۔ یاد رہے کہ جو شیعان علی کا نام اس وقت معروف ہوا، اس سے فقہی اور مذہبی نقطہ نظر سے وہ شیعہ مکتب فکر مراد نہیں تھا جو بعد میں باقاعدہ فقہ جعفریہ کی تدوین و تالیف کے بعد وجود میں آیا، بلکہ اس سے مراد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف کے وقت حضرت علی کی سیاسی حمایت کے طور پر پیدا ہونے والا گروہ ہے۔ دوسرا طبقہ بنو امیہ کی حمایت پر وجود میں آیا۔ پہل یہی 2 گروہ آپس میں متصادم رہے۔ بنو امیہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے جس میں سے خاندان حضرت امیر معاویہ بھی ہے، ایسے ہی جیسے کہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم ہے جس میں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ تیسرا، اسی دور میں ایک اور طبقہ وجود میں آیا جس نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کی مخالفت کی۔ اس طبقے نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف ایک مسلح کشمکش کا آغاز کیا۔ یہ طبقہ خوارج کہلاتا ہے۔ یہ خارجی نماز روزے کے پابند تھے، نوافل، تہجد، کثرت ذکر اور کثرت تلاوت جیسے اعمال بھی بجا لاتے تھے۔ ان الحکم اللہ للہ، یعنی حکم صرف اللہ کا نعرہ بلند کرتے تھے، لیکن معاذ اللہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو واجب القتل اور کافر گردانتے تھے۔ چوتھا طبقہ کثیر صحابہ کرام اور ان کی پیروی کرنے والوں کا تھا جو حضرت علی کی خلافت کو برحق جانتے تھے لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں خاموش تھے۔